اگر کوئی اس پہ عمل کرتا ہے تو اس کے جگر کے اندر کینسر سیل اگر ڈیولپ ہو رہے ہوں تو وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے جب پوچھا گیا نا کہ یہ ریسرچ تو نے کدھر سے لی ہے، تو اس نے بتایا کہ میں مسلمانوں کی کمیونٹی میں رہتا تھا، وہاں پہ ایک عالم دین تھے، انہوں نے جمعہ میں اس کا ذکر کیا۔ جو بندہ گندم چھوڑ دیتا ہے وہ اتنے سپلیمنٹ اس کو کھانے پڑیں گے پھر بھی اس کی وہ غذائیت پوری نہیں ہوگی، ایسے ہاں جی، جو اندر اس کا اوپر چھلکا ہوتا ہے نا گولڈن، اصل میں اس میں نیوٹریشن ویلیو زیادہ ہے۔ اچھا، اس میں تو زیادہ وہ تقریباً 100 کلو سے 10 کے جی وہ آٹا نکلتا ہے جس میں 60% وہ فائبر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر کسی کا کوئی دوست فلور مل والا ہے تو وہ اسے ضرور لے، چھانیوں سے چھان کے نکال رہے ہوتے ہیں فائبر کو، اللہ اکبر۔ جو کام کی چیز ہے اس کو پھینک دیتے ہیں، اور وہ جو سٹارچ ہے وہ ہم کھا کے کہتے ہیں کہ گندم بری ہے۔ موٹاپا کے لیے اور فیٹی لیور کے لیے یہی ہے۔ ٹھیک۔ اس کو کوئی بندہ 3 مہینے کر لے اور اس کی رپورٹ کلیئر نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں اس کا۔ اللہ بغیر کسی دوائی کے اس ڈائٹ پلان کو فالو کرنے کے بعد مریض کا وزن بھی کم ہوگا، مریض کا پیٹ بھی ختم ہو جائے گا، لیور فیٹی بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ چلغوزے کا بھی متبادل ہے، چلغوزہ ابھی 7-8 ہزار روپے کا 1 کلو ہے، بہت کمال کی چیز ہے۔ لوگوں کو نا اس کو سردیوں میں ضرور استعمال کرنا چاہیے، اس سے اچھا میں سمجھتا ہوں کوئی ڈرائی فروٹ نہیں۔ واہ، یہ بہت نیوٹریشنل ہیں، کوئی دنیا کا وٹامن ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج کل ہر جوان آدمی بھی تھکا ہوا، پٹھوں کی کمزوری، اعصابی کمزوری، پھر ہم بھاگ رہے ہیں کوئی مجون طاقت والا مل جائے، تو یہ ساری چیزوں کا متبادل یہی ہے۔ یہ ایک تو فوراً باڈی میں انرجی پیدا کرتا ہے، اور دوسرا اس سے بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہوتی ہے، تیسرا جو سردی اور ٹھنڈ کا احساس ہو رہا ہوتا ہے نا جسم، بعض دفعہ کچھ لوگوں کو زیادہ سردی لگتی ہے تو وہ فوراً ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کلونجی میں اللہ نے یہ ایک خاص افادیت رکھی ہے کہ یہ جسم کے اندر جہاں بھی بلاکج ہو اس کو نکال دیتی ہے۔ اللہ باتیں تو ہیں، فرسٹ ٹائم سے اس طرح عمل کیا ہو، ہم تو بہت کھا چکے ہیں، ہمارے معدے ہمیں خود نہیں اندازہ کتنے بڑھ چکے ہیں۔ یہ 300 گرام یا اس طرح یہ بہت مشکل ہے ہمارے لیے، اب ہم کیا کریں؟ ہاں جی، اس میں نا اب دنیا میں اس پہ بھی ایک انڈسٹری چل رہی ہے، لیپروسکوپی اور اس طرح کے جو آپریشن کیے جاتے ہیں۔ لوگ جب چربی بڑھا لیتے ہیں نا، بہت زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں، پھر وہ سمجھتے ہیں چلو آپریشن کرا لوں گی، معدے کا آپریشن۔ ہاں، معدے کا آپریشن۔ اس میں نا پھر لوگ جب اس آپریشن کی طرف جاتے ہیں تو اس میں یہ سائنس ہے کہ آپریشن کرنے کے بعد جو ہم نے اسٹامک کو کھا کے بڑھا لیا ہوتا ہے، بڑا کر لیا ہوتا ہے، پھیلا لیا ہوتا ہے، جو اللہ نے معدے کے اندر فلیکسیبلٹی رکھی تھی نا کہ کبھی کبھی بندے کو چلو کوئی اس طرح کی اوٹنگ شوٹنگ کرنی پڑے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پوری ران بکرے کی بھی ملتا ہے حدیثوں میں۔ ہاں جی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا دودھ پیا کہ وہ باقاعدہ، جی ہاں، وہ کبھی کبھی کے لیے اللہ نے یہ سٹیچنگ کھلنے کی کیپیسٹی رکھی ہوئی ہے معدے میں، تاکہ وہ اندر سے کوئی نقصان نہ ہو۔ بالکل صحیح۔ تو اس کو ہم نے جب عادت بنا لیتے ہیں نا تو پھر وہ پھیلتے پھیلتے معدہ بہت زیادہ پھیل جاتا ہے، یعنی بڑا ہو جاتا ہے، کیپیسٹی ہم بڑھا لیتے ہیں اپنی نا، اس سے پھر وہ نقصان تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ باقی پورے جسم میں جگر نے تو اتنا ہی لینا ہے جتنا آگے انرجی کی ضرورت ہے، باقی جگر فیٹ جتنی پیچھے سے ہم فوڈ دے رہے ہوتے ہیں اس کو یعنی جو کاربوہائیڈریٹس کی صورت میں، اناج کی صورت میں، چاول روٹی ہم کھا رہے ہوتے ہیں، اس کو فیٹ میں چینج کر کے سٹور کر لیتا ہے، اور وہ سٹوریج پھر جگر سے آگے بڑھتے بڑھتے پوری باڈی پھیل جاتی ہے، موٹاپا آ جاتا ہے جس کو ہم اوبیسٹی کہتے ہیں۔ تو اب اس کو کم کرنے کے لیے نا پھر لوگ، کیونکہ اب وہ نیچرلی تو واپس آنا نہیں چاہ رہے تھے، تو میڈیکل سائنس نے اس کا ایک حل نکالا کہ ان کو آپریٹ کر کے جو ان کے سٹامک کا سائز ہے اس کو واپس نیچرل کی طرف لایا جائے، جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے نا اصل میں جو ایکچوئل سائز ہے۔ تو اس پہ وہ آپریشن کر کے معدے کے سائز کو چھوٹا نہیں کرتے، مطلب وہ بڑا ہوا جو ہے نا اس کو اصل سائز میں واپس لے آتے ہیں، وہ کاٹ دیتے ہیں سارا۔ ہاں جی، اتنے کو نیچے سے سٹیچ کر دیا جاتا ہے جو زیادہ بنا ہو۔ ٹھیک ٹھیک۔ اب اس کے اوپر ایک پلاسٹک کی جھلی چڑھا دی جاتی ہے تاکہ یہ دوبارہ جو کھلنے کی اس کی کیپیسٹی ہے نا اس کو بھی، اس آپشن کو بھی بند کر دیا جائے، کیونکہ یہ کھانے کا عادی بندہ ہے اور اس کی عادتیں خراب ہو رہی ہیں، اس کو اگر آپشن ملی تو اس نے نہیں چھوڑنا۔ بالکل۔ تو اب اس پہ لاکھوں روپے خرچ بھی ہوتے ہیں، یعنی بہت مہنگا یہ علاج ہے۔
تو یہ اتنے زیادہ پیسے خرچ کرنے کے بعد، اتنی تکلیف برداشت کرنے کے بعد، اس آپریٹ کے بعد، معدے کو چھوٹا کرانے کے بعد، ایک تو اس بندے کی وہ آپشن ختم ہوگی جو کبھی کبھی اس نے کھانی تھی. اب وہ ایک سیب کھائے گا تو دوسرا کھائے گا تو وہ بیر آنا شروع ہو جائے گا، وہ کھا ہی نہیں سکے گا، اس کی اسپیس ہی ختم کر دی، اختیار ہی ختم ہو گیا. بالکل صحیح. تو ایک وہ چھوٹے سائز کی اگر وہ روٹی چپاتی یا چاول چھوٹی پلیٹ کھا لے گا تو وہ 300-350 گرام وہ حدیث کے مطابق اوپر وہ جانا چاہے گا تو وہ جا ہی نہیں سکے گا. یعنی پناہ انہیں بھی اسی حدیث کے مطابق ہی ملی ہے. ہاں جی، پناہ وہیں پہ ملی ہے، لیکن یہ ڈنڈے سے ملی، ڈنڈے سے ملی. پیسے بھی خرچ کیے اور دھکا شاہی سے اب اس کو مجبور بھی کر دیا گیا کہ بھائی اب تیری آپشن ختم ہے. واہ. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس کی وہ کیلوریز کنٹرول ہوتی ہیں تو وہ آہستہ 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 اس کا وزن آٹومیٹکلی کنٹرول ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ واپس چاہے وہ سختی سے خرچہ کر کے اتنے پیسے لگا کے اور مجبور ہو کے اس حدیث پہ عمل کرنا شروع ہو گیا ہے تو وہ اس کا موٹاپا تو ختم ہو جائے گا. لیکن اس میں 2 سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. اچھا. ایک سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ ایک تو اس کو اگر شعور نہیں ہوگا نا، وہ دوسری ایت کو سامنے نہیں رکھے گا، طیب والی کو. ہاں جی، وہ حلال اور طیب کی بد پرہیزی کرے گا تو آپشن تو اس کی ختم ہے، زیادہ تو کھا نہیں سکتا. اگر وہ کوالٹی بھی ڈاؤن کر دے گا تو پھر اس کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، نیوٹریشن ڈیفیشنسی، کمزوری، نکات، تھکاوٹ، بلکہ گر جاتا ہے پھر وہ، اس کا فیس کلر، سکن کلر، ہر چیز چینج ہو جاتی ہے. اس میں ضروری ہے ایک تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ تہیہ کر لے کہ میں نے اپنی زندگی کو اس 2 قرآن کی جو آیات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے حدیث کے مطابق ڈالنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آٹومیٹکلی اس کا ویٹ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا، اس کا لیور ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس کی جو موٹاپا ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور وہ کبھی کبھی والی آپشن بھی رہے گی. بالکل صحیح. اس کو پھر وہ رکھے ایسے ہی نا، جب 5000 دینے. ہاں جی. میرے نا ایک دوست ہیں، بڑے اچھے عالم دین ہیں، عبدالجبار بلال صاحب، آپ کے پاس بھی ادھر شاید آئے ہوں کبھی اسلام آباد سے. میرے بھی دوست ہیں جی، ہم کٹھے پڑھتے ہیں. PhD ہیں ماشاءاللہ، PhD ڈاکٹر اسلام آباد میں ہوتے ہیں. جی. تو پچھلے دنوں نا انہیں مجھ سے اسپیشلی رابطہ کیا کہ حکیم صاحب پیٹ بہت بڑھ رہا ہے، کوئی سلوشن بتائیں. ٹھیک. تو ہم نے نا ایک پھر طب نبوی سے ایک ایسا ڈائٹ پلان سیٹ کیا ان حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس سے کھانے میں بھی آسان ہو، سفر میں بھی وہ ایزی ہو، اور اس سے کمزوری بھی نہ ہو اور وزن بھی کنٹرول ہو. تو ابھی جب آپ ان کو ملیں گے نا، یہ قریب انشاءاللہ آپ بڑے حیران ہوں گے کہ ان کا پیٹ بھی ختم ہو گیا ہے اور وزن بھی کنٹرول ہو گیا ہے. یعنی غالباً ابھی 15 kg سے زیادہ انہوں نے وہ وزن کم کیا ہے بغیر کسی دوائی کے بھی. بالکل صحیح. اس میں صرف وہ وزن نہیں کم ہوا، سکن بھی گلو کی ہے، باقی چیزیں بھی، چہرے کی رنگت، انرجی بڑی ہے، انرجی لیول بھی بڑا ہے. تو ایک جو چیز ہے نا فوڈ کے اندر، ٹھوس غذا میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی جو ہمیں ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کاربوہائیڈریٹس، آج ایک بڑی اس پہ ریسرچ بھی ہوئی ہے، لوگ اس کو بڑا ختم کر دیں، نہ کھائیں، چاول نہ کھائیں. اس میں میرا نظریہ یہ ہے کہ کاربوہائیڈریٹس ختم نہیں کرنے چاہیے. اچھا. کیونکہ کاربوہائیڈریٹ سے ہمیں باڈی کو گلوکوز ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے دماغ کو چلانے کے لیے گلوکوز چاہیے. ٹھیک. اور اگر ہم گلوکوز باڈی کا بند کریں گے تو اس سے پھر بہت سارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک. تو اس میں لو کارب، جو اسلام میں بھی یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کارب کا استعمال بہت کم تھا، مطلب کم پورشن میں ہمیں بھی لینا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ہم نے پھر اس کی ایک ترتیب بنائی. ایک تو ہے کہ جو بہت موٹا بندہ ہے، ٹھیک، اور بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے، بہت سارے پرابلمز ہیں اس کو، اور بہت زیادہ تکالیف ہیں، اس کے لیے ایک 40 دن کا ہم نے علیحدہ کورس بنایا تھا. ٹھیک ہے. یعنی وہ 40 دن کر لے تو اس سے وہ بہت جلدی اس کا وزن، ہر چیز فوراً انشاءاللہ ٹھیک ہونا. یہ بھی ہے طب نبوی سے. ٹھیک. اس کے پیچھے بھی ایک حدیث مبارکہ ہے، اور وہ بڑی اچھی اس پہ ریسرچ ہوئی ہے. بلکہ ایک بندے نے اس پہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر کوئی اس پہ عمل کرتا ہے تو اس کے جگر کے اندر کینسر سیل اگر ڈیولپ ہو رہے ہوں تو وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اس سے جب پوچھا گیا نا کہ یہ ریسرچ تو نے کدھر سے لی ہے، تو اس نے بتایا کہ میں ایک مسلمانوں کی کمیونٹی میں رہتا تھا، وہاں پہ ایک عالم دین تھے، انہوں نے جمعہ میں اس کا ذکر کیا کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ کئی دن آگ پہ پکی ہوئی چیزیں چھوڑ دیتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. حدیث کے الفاظ سیدہ عائشہ کی روایت ہے. بالکل. جی.
تو وہ کہتا ہے میں نے اس پہ بڑا غور کیا، تو میں نے اس پہ ایک ڈائٹ پلان سیٹ کیا جو قدرتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس فارم میں چیزیں بنائی ہوئی ہیں نا قدرتی پیکنگ میں، تو اسی پیکنگ میں انہی چیزوں کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو مینوفیکچرنگ کیا ہے بغیر کوئی چینج کیے، ٹھیک، تو آپ 12 ہفتے کے لیے کھائیں تو آپ کی باڈی سے جتنے جو اضافی بیماریاں ہیں، کینسر سیل ڈیولپ ہو رہے ہیں یا تکالیف ہیں، پرابلمز ہیں، وہ سارے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو ایک 40 دن کا تھا؟ ہاں جی، 40 دن کا ہم نے اس پہ تجربہ بھی کیا ہے، لوگ ٹھیک ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کا بھی ہم ترتیب انشاءاللہ شیئر کریں گے جی۔ تو جو وہ موٹاپے کے لیے ہم نے ڈائٹ پلان سیٹ کیا، اس میں یہ تھا کہ صبح ناشتے میں 2 ایگز لیں، ٹھیک ہے، کمپلیٹ، اور اس میں سبزیوں کا سیلڈ بنا کے اس میں شامل کریں کہ اس کی ایک روٹی بن جائے، ٹھیک، یعنی جو موسمی سبزیاں ہیں، فریش سبزیاں ہیں، اس میں پیاز بھی ڈال سکتے ہیں، ٹماٹر بھی ڈال سکتے ہیں، ٹھیک، سبز مرچ بھی ڈال سکتے ہیں، اگر شلجم گاجر مل رہی ہے تو اس کو کدو کش کر کے اتنا ڈالیں کہ اس کی ایک پراپر روٹی بن جائے۔ ٹھیک۔ اب اس میں وہ طیبہ کے چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے نا تھوڑا یہ کرنا ہے کہ اس کو اولیو آئل یا دیسی گھی میں بنانا ہے، ٹھیک، کیونکہ جو بناسپتی گھی اور کوکنگ آئل جتنے جو بازار میں ہمیں مل رہے ہیں جو ریفائنڈ آئل کی صورت میں، ان میں ایک خطرناک چیز ہے کاسٹک سوڈا۔ ٹھیک، یہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے، اس پہ کسی وقت تفصیل سے بات کر لیں گے، بالکل ٹھیک۔ لیکن یہ لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے اگر جتنی جلدی پاسبل ہو۔ یہ تو صابن وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے؟ ہاں جی بالکل، اور اسی چیز کو نا سامنے رکھتے ہوئے میں لوگوں کو نا سمجھانے کے لیے ایک بات کرتا ہوں کہ جو صابن انڈسٹری ہے نا، تو جس فیکٹری میں صابن بنتا ہے اسی فیکٹری میں گھی اور تیل بھی ضرور بن رہا ہوتا ہے، یعنی یہ تینوں چیزیں ایک فیکٹری سے پروڈکشن ہو رہی ہیں۔ تو اس پہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ صابن، کھانے والا تیل اور کھانے والا گھی جو بازار کا ہمیں مل رہا ہے اس کا صابن سے کیا رشتہ داری ہے۔ وہ رشتہ داری یہی ہے کہ ہم نے ایک فیکٹری وزٹ بھی کی تھی اسی نظریے سے ریسرچ کے لیے، ٹھیک، تو پام آئل کو ہی کاسٹک سوڈے سے بلیچ کر کے کچھ کیمیکل ملائے جاتے ہیں جیسے صابن بنتا ہے، اور اسی میں 11-12 کیمیکل ملا کے اس کا آئل بنتا ہے، اور اسی آئل کو ہائیڈروجنائز کر کے اس کا گھی بنتا ہے۔ ٹھیک۔ اور اس کے لیے نا ہم ناظرین کو ایک مثال بھی دیتے ہیں کہ آپ گھر میں ایک تجربہ کر سکتے ہیں، آپ کے وائٹ کپڑوں کو کوئی ایسا داغ لگ جائے، یہ خواتین کے لیے ایک ٹوٹکا بھی ہے، ٹھیک، وہ صابن سے اگر نہ اتر رہا ہو تو جو گھر میں آپ کے کھانے والا کسی بھی برانڈ کا تیل اور بناسپتی گھی پڑا اس کا ایک چمچ لے کے آپ ملیں گے تو وہ لک کا اور وہ یعنی اس طرح رگڑ کا اور بلیک آئل کا داغ بھی اتار دیتا ہے، یہ کھانے والا گھی اور تیل، چونکہ اس میں بلیچ وغیرہ شامل ہے، اس میں وہ کاسٹک سوڈا۔ اب یہ کھانے سے نا معدے کے جگر کے مسائل کی ایک بہت بڑی جو جڑ ہے نا ان میں سے ایک یہ بھی۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اولیو آئل لے لیں، اولیو آئل، دیسی گھی، یا اگر کوئی افورڈیبل نہیں سرسوں کا تیل، پھر آپ کینولا سرسوں کا تیل لے سکتے ہیں، آج کل کولڈ پریس مارکیٹ میں مل جاتا ہے۔ یہاں پہ نا اکثر لوگ کومنٹس بھی کریں گے، سوال بھی کرتے ہیں، لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ صاحب آپ دیسی گھی ہمیں بتا رہے ہیں یہ مہنگا بہت ہے اور اولیو آئل کون افورڈ کرے گا؟ تو یہاں پہ میں ایک بڑی خوبصورت بات لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، اگر ایک دفعہ ہمارا جگر خراب ہو گیا نا تو لیور سروسس کے بعد جو ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے نا اس پہ 1 کروڑ سے زیادہ خرچہ آتا ہے، اس سے تو یہ بہت سستا ہے۔ تو آپ ساری زندگی بھی اولیو آئل کھاتے رہیں نا اور دیسی گھی کھاتے رہیں تو آپ کروڑ سے زیادہ کا نہیں کھا سکتے، 2 چمچ ہی کھانے نا ایک ٹائم پہ۔ تو اسی طرح ہارٹ اٹیک خدا نہ خواستہ ہو جائے تو ایک اٹیک کے بعد یا جو سرجری ہوتی ہے دل کی اور اس میں جو پروسیس ہوتا ہے علاج معالجے کا، ساری زندگی جو دوائیاں کھانی ہوتی ہیں وہ ساری زندگی دوائیاں کھانے سے بہتر ہے کہ ہم خالص چیزیں کھائیں۔ ٹھیک، بالکل۔ تو دوپہر کو ہم نے شیڈول کیا تھا کہ ایک پورشن لینا ہے، اس میں کھیرے کا سلاد صرف، کیونکہ یہ سستا بھی ہے، آسانی سے مل جاتا ہے، اور اس کے ساتھ پروٹین میں 3 چیزیں آپشن ہیں۔ بلیک چنے، یہ سب سے سستے، آسان اور ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں، ان کا ایک پلیٹ ابال کے رکھیں، ٹھیک، ابلے ہوئے کالے چنے اور ساتھ کھیرے کا سلاد، ٹھیک ہے۔ اس پہ تھوڑا لیمو ایڈ کر سکتے ہیں، تھوڑا سپائسز اس کو دے کے ٹیسٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں، تو یہ آپ دوپہر کو ایک میل کے طور پہ لیں۔ ٹھیک ہے، کتنا ہو جی؟
یعنی ایک پلیٹر وہی 300 گرام، وہ ذہن میں رکھیں حدیث کو. بالکل ٹھیک. ہاں جی، وہ یعنی ایک 300 گرام کا ایک پلیٹر بنا کے اس کو کھا لیں، اوپر سے پانی پی لیں. یا کہوہ کوئی لینا چاہتا ہے، اس میں ایک کہوہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں، ادرک 3 گرام، سونف 3 گرام اور الائچی سبز 3 دانے. ٹھیک. یعنی یہ 3 دانوں سے مراد مکمل الائچی یا اس میں سے 3 لاچیاں، ٹھیک، یعنی 3 سبز الائچیاں. بالکل ٹھیک. اور 3 گرام سونف، 3 گرام ادرک. یہ تینوں چیزوں کا نا کہوہ بنا کے، یہ ہر مزاج کو موافق ہے. ٹھیک. اس کا گرم تر مزاج بنتا ہے طب میں، تو یہ ایسیڈیٹی کو بھی کنٹرول کرتا ہے، معدے کے انزائم کو بھی امپروو کرتا ہے، اور جگر کو بھی ڈیٹاکس کرنے میں مدد کرتا ہے، جگر کو ہیلدی رکھنے میں بھی فائدہ دیتا ہے. یہ چائے کے متبادل ہمیں یہ لینا چاہیے. اگر کوئی چائے کا عادی ہے تو یہی 3 چیزیں چائے میں ڈال لیں. واہ. تو اس میں آپ کافی پیتے ہیں، اس میں بھی ڈال لیں تو اس کے ٹیسٹ کو بھی انہینس کرتا ہے، اور اس کے سائیڈ افیکٹ جو ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ کیمیکل والے، ان کو بھی کم کر دیتا ہے، اور معدے کو سپورٹ بھی کرتا ہے. ٹھیک، زبردست. تو اس کے بعد تیسرا پورشن جو ہے نا، وہ شام کے کھانے کا مغرب کے آگے پیچھے لینا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کو لیٹ نہیں کھانا. اس میں ایک روٹی ہم نے ریکمینڈ کی تھی جو کے آٹے کی، کیونکہ حدیث میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو گرین لیتے تھے نا، وہ جو کا زیادہ استعمال تھا. تو یہاں پہ ایک اور بات میں ذکر کروں گا، یہ جو ملٹی گرین کا کنسیپٹ ہے نا، وہ کہتے ہیں اس سے آپ کی فیٹ جو ہے وہ لاس ہوگی. یہ بڑا ایک مس گائیڈ کیا جا رہا ہے لوگوں کو. اللہ. آپ ریسرچ کریں نا اس پہ. جو ملٹی گرین ہے، معدے میں ایک وقت پہ ملٹی گرین کو ہضم کرنے کے لیے بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے. اچھا. ہر گرین کا ہضم ہونے کا انڈیکس الگ ہے، کہ گندم اتنے ٹائم میں ہضم ہوگی، چنے اس سے لیٹ ہضم ہوتے ہیں، پھر اگر دالیں ہیں اس میں، یا کوئی بینز اس میں اور ڈالے ہوئے ہیں، کوئی سیڈ ڈالے ہوئے ہیں، ہر چیز کا ہضم کا علیحدہ علیحدہ ایک ٹائم ہے. تو وہ دیر سے ہضم ہوگا، اس سے معدے میں ہوا اور گیس بنے گی، اس سے معدہ جگر ہیوی ہو جائے گا. جو کمزور معدے والے ہیں ان کو بعض کا پیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے، کئی لوگوں کو اس سے قبض ہو جاتی ہے، یعنی پورا وہ نظام ہضم ہی متاثر ہو جاتا ہے. آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہوں گے ایسے؟ بہت سارے ہمارے پاس جو ملٹی گرین کھا کے نا مریض معدے کے آتے ہیں کہ میں نے کھایا، مجھے پیٹ خراب ہو گیا میرا، مجھے گیس بننی شروع ہو گئی، میرے ہضم ہی نہیں ہوتا. ایک یہ پچھلے اسی ہفتہ کو میرے پاس مریض ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میں ملٹی گرین کے ساتھ ایک پیالہ دہی نہ کھاؤں تو مجھے تو وہ سارا دن معدے میں پڑا رہتا ہے، نکلتا ہی نہیں اندر سے. ٹھیک. تو مطلب کہ یہ غلط گائیڈ کر دیا گیا ہے نا لوگوں کو. آپ گرین کھائیں، اگر ملٹی بھی کھانا چاہتے ہیں تو ایک ٹائم پہ ایک گرین کھائیں. ٹھیک ہے، ڈیوائیڈ کر لیں. آپ گندم لے رہے ہیں گندم کھائیں، آپ جو کھا رہے ہیں جو کھائیں، آپ نے چنے کا آٹا کھانا ہے تو چنے کا آٹا کھائیں. مکئی کا آٹا لینا، آج سے 25-30 سال پہلے یہی کنسیپٹ تھا نا. لوگ باجرہ کی روٹی بھی کھاتے تھے، مکئی کی روٹی بھی کھاتے تھے. ابھی یہ ساگ کا موسم چل رہا ہے تو ساگ کے ساتھ اچھی لگتی ہے، لیکن وہ ایک گرین وہ مزیدار بھی ہوتا ہے، ہیلدی بھی ہوتا ہے، اور اس کا معدے کو پتہ چلتا ہے میں نے اس کو ہضم کرنا ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ مختلف قسم کے بیج اور سیڈ ملا کے اور بینز ملا کے اور گرین ملا کے ہم اس کو کمپلیکس بنا دیں گے تو وہ ایک بیماریاں پیدا کرنے والا سبب بن جائے گا. اس سے بچنا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرغوب ترین گرین تھا وہ جو تھا. بالکل وہی زیادہ استعمال کیا. تو گرمیوں میں میرا یہ ایک نظریہ ہے کہ ہر بندے کو آسانی سے جو کا آٹا مل جاتا ہے، پسوایا بھی جا سکتا ہے، بہت سستا بھی ہے. ملٹی گرین سے تو 1000 گنا یہ سستا ہے. یعنی ملٹی گرین میں بس وہ ایسی ڈرامائی انداز سے چینجنگ کر لگا دیا نا ذہن کو، تو اس پہ بہت مہنگا کر دیا ہے. تو اس کا صرف جو لے لیں. گرمیوں میں جو کھائیں اور سردیوں میں گندم کھائیں. ٹھیک. لیکن گندم کو جتنا اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں نا، مطلب گندم اگر میدا ہم کھا رہے ہیں وہ تو پھر اس میں چینج کر دیا گیا. جو ہول گندم کا آٹا ہے جس میں فائبر موجود ہے، اس میں کمپلیکس کارب ہیں وہ، اور اس میں بہت ساری ایک چین ہے گندم کے اندر وٹامنس کی بھی، جو ہماری باڈی کی نیڈ اور ضرورت ہے. حکیم صاحب آپ مجھے بتا رہے تھے کہ جو بندہ گندم چھوڑ دیتا ہے وہ اتنے سپلیمنٹ اس کو کھانے پڑیں گے پھر بھی اس کی وہ غذائیت پوری نہیں ہوگی. ہاں جی، اس میں ایک چیز کاربوہائیڈریٹس تو ہیں، لیکن جب ہم اس کو کنٹرولڈ کھائیں گے نا، یعنی اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، پھر اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. ابو علی سینا سے نا کسی نے پوچھا زہر کیا ہے. اچھا. تو انہوں نے جواب میں ایک ہی بات کی کہ ہر چیز زہر ہے اگر اس کی مقدار کا کسی کو پتہ نہ. اگر ہم اچھی سے اچھی فروٹ بھی کھا رہے ہیں ایون کہ وہ زیادہ کھا رہے ہیں تو اس سے بھی نقصان ہوگا. اگر ہم زہر کو بھی اس کی مقدار خوراک میں لے رہے ہیں کہ جہاں پہ وہ زہریلے اثرات نہیں رکھتی، دوائی کی صورت میں بہت ساری دوائیاں زہروں سے بنتی ہیں،
جدید میڈیکل سائنس میں بھی، ہومیوپیتھک میں بھی، ہربل میں بھی، لیکن وہ معالج کو پتہ ہوتا ہے اگر اس کی وہ مقدار کے اندر کھلا رہا ہے تو وہ تریاک ہے. واہ. تو اسی طرح اگر ہم خوراک میں بھی کھانے والی چیزوں کی مقدار زیادہ لے رہے ہیں تو وہ زہر ہیں. ٹھیک. تو اب وہ زیادہ کھانے سے جو سائیڈ افیکٹ آ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم لوگوں سے گندم بھی چھڑوا رہے ہیں. جو غریب لوگوں کا ایک بنیادی فوڈ تھا اس پہ بھی ان کو ڈرا دیا گیا ہے. صرف آگاہی یہ ضروری ہے کہ لو کارب ہونا چاہیے. ہاں اوریجنل ہو اور لو کارب ہو. ہاں جی. ابھی میں نے میرے ایک دوست ہیں ان کی فلور مل ہے، ان سے ہم نے ایک آٹا اسپیشلی منگوایا گھر کھانے کے لیے. اس میں فائبر 60% ہے. اچھا وہ کیسے حکیم صاحب؟ وہ جب بناتے ہیں نا تو وہ 100 kg جو آٹا بنتا ہے نا اس سے وہ سوجی الگ کرتے ہیں، اور وہ جو اندر اس کا اوپر چھلکا ہوتا ہے نا گولڈن، اصل میں اس میں نیوٹریشن ویلیو زیادہ ہے. اچھا اس میں تو زیادہ وہ تقریباً 100 کلو سے 10 kg وہ آٹا نکلتا ہے جس میں 60% وہ فائبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کا کوئی دوست فلور مل والا ہے تو وہ اسے ضرور لے. ٹھیک ہے. ویسے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم گھر میں تو استعمال کر رہے ہیں، ابھی مریضوں کے لیے بھی نا ہم وہ آٹا ریکمینڈ کریں جس میں فائبر زیادہ. بالکل. لیکن وہ مہنگا دیتے ہوں گے، ایکسپورٹ کرتے ہیں بہت مہنگا نہیں، مطلب ایکسپورٹ تو باہر جاتا ہے لیکن وہاں پہ شعور نہیں ہے نا لوگوں کو. وہ کہتے ہیں یہاں کوئی لیتے ہی نہیں. وہ تو گھر میں ہم وہ چھاننیوں سے چھان کے نکال رہے ہوتے ہیں فائبر. اللہ اکبر. جو کام کی چیز ہے اس کو پھینک دیتے ہیں، اور وہ جو سٹارچ ہے وہ ہم کھا کے کہتے ہیں کہ گندم بری ہے. واہ. تو اس میں گرمیوں میں، لیکن وہ رات کا جو ڈائٹ پلان، بات پھر لمبی ہو گئی جی، وہ تھا کہ کوئی بھی سالن بنائیں. ٹھیک. وہ شوربے والا بنانا ہے، اس میں گھی دیسی یا اولیو آئل ڈالیں، تھوڑی مقدار میں ڈالیں، 1-2 چمچ، اور اس میں اسپائسز اپنی مرضی سے ایڈ کریں. اور ایک وہ یعنی ہاتھ جتنی روٹی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں اس کا وہ اس سائز میں آ جاتی ہے سنت کے مطابق. بالکل صحیح. تو وہ شوربے میں بھگو کے سرید بنا کے کھائیں. اگر کسی کو اچھا نہیں لگتا وہ شوربے میں ویسے لگا کے بھی کھا. اس میں گوشت کی پابندی نہیں، اس میں چنے کھا سکتا ہے، اس میں بینز لے سکتا ہے، کوئی بھی سبزیاں ساری الاؤ ہیں اس میں موٹاپے کے مریضوں کے لیے. کچھ خاص کنڈیشن ہوتی ہیں کچھ مریضوں کے لیے، جیسے جگر کے، سیروسس کے مریض ہیں، لیور کے یا لیور کینسر کے جو مریض ہوتے ہیں، ان کی کچھ کنڈیشنل فوڈ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں کھانی، یہ آپ نے کھانی ہے، اسپیسیفک فوڈ ہوتا ہے اس کا نا. ٹھیک. تو اس میں موٹاپا کے لیے اور فیٹی لیور کے لیے یہی ہے. ٹھیک. اس کو کوئی بندہ 3 مہینے کر لے اور اس کی رپورٹ کلیئر نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں. اللہ اکبر، بہت بڑا دعویٰ ہے یہ. انشاءاللہ تعالیٰ وہ مجھ سے آ کے ہر جاننا لے سکتا ہے اس بات کا کہ آپ نے مجھے بتایا تھا، میں نے یہ ٹیسٹ کروایا ہے، میرا اتنا خرچہ ہوا ہے، میں نے یہ فوڈ کھایا ہے، میرا اتنا. میں اس کو وہ لے آیا اپنی رپورٹ پہلے کی اور بعد کی، تو اس کا جتنا خرچہ ہوا ہے بغیر کسی وجہ کے اس کو دوں گا. کیونکہ میرا یہ تجربہ ہے 15 سال کا، اور ہم نے اس پہ پریکٹیکلی تجربات کیے ہیں. اور جو حدیث کا، اسلامی طب اسلامی کا، طب یونانی کا ہمارا یہ مشاہداتی علم ہے کہ بغیر کسی دوائی کے اس ڈائٹ پلان کو فالو کرنے کے بعد مریض کا وزن بھی کم ہوگا، مریض کا پیٹ بھی ختم ہو جائے گا، لیور فیٹی بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کے بعد جتنی وہ بیماریوں کی چین ہے نا وہ ساری، اس کی لپڈ پروفائل، اس کے LFTs، اس کا کولیسٹرول لیول، اس کی دل کی وہ دھڑکن کا تیز ہونا، اس کے جتنے برین کے متعلقہ مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کڈنی کے مسائل ہیں، وہ سارے بہتری کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا حکیم صاحب، آپ کی بات بڑی کنونسنگ ہے، میں تو کنونس ہوتا جا رہا ہوں، ناظرین بھی ضرور ہوں گے، لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ یکدم کسی چیز پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. اگر فرض کریں کوئی بیچارہ 2 کلو ایک ٹائم کھا رہا ہے تو 300 گرام پہ آنا بڑا مشکل ہے. اس ڈائٹ پلان پہ عمل اگر ہم کرتے ہیں تو کوئی بھوک لگتی ہے درمیان میں، کچھ سنیک کے طور پر کچھ چیز لے سکتے ہیں؟ بالکل، یہ بالکل آپ نے اچھا سوال کیا ہے. یہ بالکل وہ بلال عبدالجبار بلال بھائی نے بھی مجھ سے یہی پوچھا تھا. تو اس کے لیے نا ہم نے پھر ایک ڈرائی فروٹ بائٹس کے نام سے نا ایک چیز سیٹ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس میں آج کل یہ جو ملٹی وٹامنس کا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا، جی، کہ یہ جناب ہم نے میگنیشیم گلائسینیٹ لینا ہے، فلاں سپلیمنٹ لینا ہے، فلاں وٹامن کھانے ہیں، 1 a day یہ ٹیبلٹ ہے، یہ امپورٹڈ سپلیمنٹ ہیں، یہ لوکل سپلیمنٹ ہیں. یہ ایک بڑا ایک نا ٹرینڈ ہی ہویا ہے کہ شاید ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کھا کے ہمیں صحت ملے گی، ہم طاقتور ہو جائیں گے. تو نہیں ہوتے بھائی، وہ کیمیکل ہیں. اچھا. تو جگر کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ وہی چیز ہے جس میں کیمیکل ہیں. جگر کو پھر وہ پروسیس کرنی پڑتی ہیں چیزیں. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے وٹامن کی کمی پوری کرنے کے لیے ہمیں سیڈز دیے ہوئے ہیں. ٹھیک.
اور ہمیں جو مغزیات ہیں وہ دیے ہیں. یہ جتنے سیڈز اور مغزیات ہیں نا یہ وٹامنس کا خزانہ ہے. میں تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں کہ ایک جو چھوٹا سا بیج ہوتا ہے نا بالکل رائی کے دانے کے برابر چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں, اللہ نے اس میں اتنی طاقت رکھی ہے کتنا بڑا درخت بن جاتا ہے. واہ. یعنی بورڈ کا درخت دیکھیں کہ کتنا بڑا درخت ہے اور اس کا بیج دیکھیں کتنا چھوٹا ہے. بالکل صحیح. کھجور کا درخت دیکھ لیں, کھجور کا درخت ہے کہ کتنا مضبوط اور توانا ہوتا ہے. چھوٹی سی. ٹھیک. تو یہ جتنے سیڈز ہیں عموماً جن کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے, یہ پرانے اطباء نے بڑی تفصیل سے جو سپلیمنٹ معجونوں کی صورت میں پہلے آتے تھے نا ان میں بیسیکلی مغزیات اور سیڈز کا ہی مرکب ہوتا تھا. ٹھیک ہے. قدرتی چیزوں پہ تھوڑا کوشش کر کے ان کا خود چیزیں بنا کے استعمال کریں جو فوڈ گریڈ میں ہیں, کیونکہ یہ دوائی تو ہم نہیں کلیم کریں گے نا. بالکل. ان کا انشاءاللہ غذا ہے, یہ ہوگا, غذا ہے, ہیلدی فوڈ ہوگا. بالکل ٹھیک. تو اس میں جو کچھ سیڈز ہم نے اس میں ریکمینڈ کیے, کچھ مغزیات کیے کہ ان کے بائٹس بنا لیں یا اس میں شہد ملا کے اس کا ایک معجون شیپ دے لیں تو وہ 1-2 چمچ کھا لیں. لیکن وہ بائٹس اس لیے بنائے کہ وہ نا یعنی کافی چائے کے ساتھ آپ ایزے وہ جس طرح یہ بسکٹ وغیرہ لوگ کھاتے ہیں, بیکری آئٹمز لے رہے ہوتے تو وہ بیکری آئٹم لے رہے ہیں. اب یہ بیکری آئٹم کا بھی نا تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ضروری ہے. لوگ ہلکا پھلکا ایک نا وہ ٹرینڈ بنا دیا ہے ہلکا پھلکا. ہاں بالکل. تو آگے ایڈ چلتی ہے. ہاں جی. لیکن اس میں ہلکا پھلکا میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بسکٹ میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک. اس میں میدا ہوتا ہے, یہ معدے جگر کے لیے نقصان دہ ہے. دوسری اس میں چینی ہوتی ہے, یہ جگر معدے کے لیے نقصان دہ ہے. تیسرا ناقص گھی اور ایل ہے اس میں, یہ بھی معدے جگر کے لیے نقصان دہ. اب 3 زہریلی چیزوں کا ایک بلینڈ ہے جس کو ہلکا پھلکا مشہور کیا جائے. ایڈ ہلکے پھلکے کا چلایا جائے لیکن وہ اندر جا کے بیچارہ معدے جگر کو وقت ڈال دیتا ہے اور نکلتا ہی نہیں. تو اس کی جگہ پہ یہ چیزیں لینی ہیں. اس میں مغز پستہ, ٹھیک ہے, مغز بادام اور مغز اخروٹ یہ کامن ہے, آسانی سے مل جاتے ہیں. اور ایک نا بہت اچھا ڈرائی فروٹ ہے اور سستا بھی ہے. یہ اب میرے بتانے کے بعد مہنگا نہ ہو جائے, یہ چلغوزے کا بھی متبادل ہے. چلغوزہ ابھی 7-8 ہزار روپے کا 1 کلو ہے. تو وہ اگلے دن میں نے لیا, مجھے 200 کا ایک پاؤ ملا ہے. اچھا. مارکیٹس ابھی بھی گاڑی میں پڑا ہوا ہے. تو بہت کمال کی چیز ہے. لوگوں کو نا اس کو سردیوں میں ضرور استعمال کرنا چاہیے. اس سے اچھا میں سمجھتا ہوں کوئی ڈرائی فروٹ نہیں. اور وہ ہے سن فلاور سیڈ. اچھا. آپ اس کی نیوٹریشن کو پڑھنا, گوگل پہ سرچ کرنا. یہ دنیا میں بہت کھایا جاتا ہے, ہمارے یہاں ٹرینڈ نہیں ہے. اور وہ جس سے میں نے لیا نا بڑا اس نے اچھا وہ بھنا ہوا تھا نمک کے ساتھ, پستے کی طرح, چلغوزے کی طرح ذائقہ بھی ہے. تو پنسار سے ملے گا؟ نہیں, یہ عام اب تو پنسار سے تو ملتا ہے, ڈرائی فروٹ والوں سے مل جاتا ہے. اچھا. ابھی تو ریڈیوں پہ بھی وہ مجھے تو ریڈی سے ہی ملا تھا. اچھا, زبردست. وہ ایک ہی چیز بیچ رہا تھا. تو جب وہ میں نے گاڑی میں رکھا وہ کھاتے کھاتے بہت مزہ آتا. تو اس کی نیوٹریشن بہت اچھی ہے. تو سن فلاور سیڈ اس میں ایڈ کرنا ہے, یعنی وہ بہت زبردست چیز ہے. اور تھوڑے سے اس میں کچھ سیڈ ہیں جن کی نیوٹریشن ویلیو بہت زیادہ ہے. کم مقدار میں اگر یہ ہم لے رہے ہیں نا 100 گرام تو 10 گرام اس میں تخم پیاز, تخم کلونجی اور تخم شلجم. ٹھیک. یہ بہت نیوٹریشنل ہیں, کوئی دنیا کا وٹامن ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. تو ان کو پیس کے اسی بلینڈ میں نا تھوڑا دڑدڑا کر کے ملا لیں اور کھجور کا پیسٹ بنا کے, ٹھیک, اس کا بڑا مشہور ہے کہ کھجور کی گٹھلیاں دور کریں. 1-2 چمچ دیسی گھی کڑھائی میں ڈال کے اس کو تھوڑا آپ پہلے پیسٹ بنا کے اس کو فرائی کریں گے تو وہ کھجور نرم ہو جاتی ہے, ڈھیلی ہو جاتی ہے. اس میں یہ سارے ڈرائی فروٹ ڈال کے تو اس کے بائٹس بنا لیں لڈو کی طرح نا, چھوٹے چھوٹے مٹھائی کی طرح. تو یہ ایک تو بچوں کو بھی کھلانے چاہیے ان کی اچھی گروتھ کے لیے, ان کی جگر معدے کی طاقت کے لیے, ان کی نظر کی طاقت کے لیے, دماغ کی طاقت کے لیے. جو ہم بچوں کو بسکٹ کا پیکٹ دے دیتے ہیں تو اس کی جگہ پہ یہ 2 بائٹ ڈال دیں, وہ اسکول میں اس کو کھا کے اس سے انرجی بھی لیں, ہیلدی بھی رہیں, ایکٹیو بھی رہیں. بالکل. اور خود بھی یہ ہمیں اپنے آفس میں, دفتروں میں اس طرح کا ٹرینڈ بنانا چاہیے کہ یہ چیزیں سردیوں میں تو اسپیشلی عام روٹین میں بھی چائے کافی کے ساتھ بیکری آئٹم کی جگہ پہ ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے. اس سے پھر کسی وٹامن کے لینے کی ضرورت نہیں. یعنی یہ جو آپ پہلے ہم ذکر کر رہے تھے نا, آج کل ہر جوان آدمی بھی تھکا ہوا, پٹھوں کی کمزوری, اعصابی کمزوری, پھر ہم بھاگ رہے ہیں کوئی مجون طاقت والا مل جائے
تو یہ ساری چیزوں کا متبادل یہی ہے. واہ. اگر کوئی صحیح چیز بنا رہا ہے نا، کوئی حکیم بھی اچھا معجون کسی کو دے رہا ہے، تو چیزیں تو یہی ڈالنی ہیں، اس میں وہ شہد ڈال کے معجون بنا دیں. لیکن اس میں آج کل نا وہ کیمیکل کا استعمال بھی لوگ کرتے ہیں، عطائی بہت زیادہ ہیں. لوگ تشہیر کر کے ایسی ناقص چیزیں بیچ رہے ہیں جس سے پھر جگر، معدہ، گردے لوگوں کے بھی خراب ہو رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، جن کے بعض دفعہ خوبصورت ایڈ بنا کے دینے کے بعد لوگ وہ فائدے کے لیے لیتے ہیں، لیکن اس کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اگر کسی کے پاس اللہ نے اس کو وسائل دیے ہیں تو اسی چیز میں 1 گرام زعفران ڈالیں. ٹھیک ہے. یہ اچھا کہاں سے ملے گا؟ زعفران بھی ملے گا تو کسی پنسار سٹور سے. 2 نمبری بہت زیادہ ہے پوری دنیا میں ہی ملاوٹ والی، کیونکہ مہنگا بہت ہے نا، اصلی مل جائے تو پھر لیکن اتنا مہنگا نہیں ہے جتنا کنسیپٹ ہے. چلو اگر وہ 1 کلو ہے تو مہنگا، مطلب 6 لاکھ کا ہے، ہم نے 1 گرام لینا ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا 1 گرام ڈالنے اس میں. ہاں جی. 1 گرام کتنے کا ہوگا؟ یعنی اچھی کوالٹی کا جو سب سے سپر نگین زعفران ہے وہ 600 روپے کا آئے گا. اچھا. تو 600 روپے اگر ہمیں 1 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے خرچ کرنے پڑے ہیں تو وہ پہلے والی بات ہے، کسی کی ڈاکٹر کی فیس سے تو کم ہی ہے. بالکل ٹھیک. تو جو اس کی نیوٹریشن ویلی ہے وہ تو بہت زبردست ہے. بالکل صحیح. تو یعنی تھوڑا ڈھونڈ کے کسی اچھے وینڈر سے لے کے وہ 50 100 گرام وہ مغزیات اور 10 گرام یہ سیڈز اور اس میں 1 گرام یہ زعفران ڈال کے شہد میں معجون بنا لیں. یہ بہت میں نے اچھا سپلیمنٹ بتایا، جس سے ہم یہ جو ملٹی وٹامن کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں نا، جو کیمیکل والے ملٹی وٹامن، نیچرل تو نہیں ہے وہ. بالکل صحیح. تو آخر پہ تو ان کا پھر کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹ ہو گئی، وقتی فائدہ بھی اگر ہو. تو کچھ ایسے بھی وٹامن آ رہے ہیں جن کی نیوٹریشن میں کچھ ایسے منرل ڈالے جاتے ہیں، جیسے کاپر ہے. اگر ہم فارمولہ پڑھیں تو یہ ایسی دھات ہے کہ جو بعض دفعہ انتہائی خطرناک سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، سکن ڈیزیز پیدا ہوتی ہیں، لیور سیروسز کا یہ بھی ایک سبب ہے. تو دیکھا کریں کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، وہ میری ضرورت بھی ہیں یا نہیں. بالکل. اگر ایک بندے کی باڈی میں کاپر پہلے ہی زیادہ ہے، ٹھیک، وہ جب کاپر کا سپلیمنٹ لے رہا ہوگا تو اس کا وہ کاپر بڑھنے سے لیور شرنک ہو جاتا ہے. اللہ. یہ پراپر ایک سٹڈی ہے کاپر کے سائیڈ افیکٹ کی. ٹھیک. تو اب ایک جوان بندہ اس کا آلریڈی یہ نیوٹریشن پوری ہو، وہ کیمیکل کی صورت میں وہ چیز لے رہا ہے تو اس سے بعض دفعہ خطرناک سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میرے پاس نا یہ اسی ہفتہ کو ایک مریض آیا، بیچارہ بڑا وہ ساری زندگی اس نے محنت کی بیر ملک میں، اوورسیز پاکستانی تھا. وہ جگر کا نا اس کا لیور شرنک ہو گیا تھا، جگر سکڑا ہوا تھا. ٹھیک. تو وہ پریشانی کا اظہار یہ کر رہا تھا کہ حکیم صاحب میں نے بڑی محنت کی اور ایک سٹیج پہ پہنچا، بچے سٹیبل ہو گئے تھے، تو میں پاکستان آیا ہوں واپس ابھی گھر شہر بنا کے کہ چلو پچھلی زندگی آرام سے گزارتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں وہ اس کے کچھ دانت نہیں تھے تو اس نے دانت وہ ٹرانسپلانٹ کروائے، کچھ لگوائے دانت. تو اس کے بعد جو اینٹی بایوٹک وہ کھاتا رہا اور ساتھ وہ سپلیمنٹ لیتا رہا، وہ کہتا کہ اس کی وجہ سے دانت تو میرے لگ گئے تو میرا لیور شرنک ہو گیا ہے، یعنی لیور سیروسز ہو گیا، اور وہ 4 سٹیج پہ تھا، یعنی اینٹی بایوٹک کی وجہ سے اور سپلیمنٹ کی وجہ سے. ہاں جی. وہ جو ایسے ہی اس کی ضرورت نہیں تھی وہ لے رہا تھا، اور اینٹی بایوٹک زیادہ عرصہ اس نے استعمال کیے، اور اس کے متبادل پرو بایوٹک بھی نہیں لی، پرہیز احتیاط نہیں کی، نیچرل فوڈ نہیں لیا. تو اس کا یہ سائیڈ افیکٹ ہوا کہ وہ بیچارہ اب اس کا جگر سکڑ گیا تھا اور پیٹ کے پانی کی طرف وہ جا رہا تھا، کہتا بس ادھر سے ٹھیک ہوا تو ادھر سے پکڑا گیا. تو اس طرح کے مسائل بہت زیادہ ہیں کہ ہمیں جتنا ہم نیچر کے قریب رہیں، فطرت کے قریب رہیں، سنت کے قریب رہیں، اسلام کے قریب رہیں، اور کھانے پینے میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرتی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان کو استعمال کریں تو بہت سارے مسائل سے ہم بچ سکتے ہیں، بہت ساری دوائیوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے بچ سکتے ہیں. بالکل. حکیم صاحب آخری ایک سوال ہے، چونکہ سردیاں ہیں، جی ایک تو اس میں سردی لگ جاتی ہے بہت زیادہ، بچوں کو، بڑوں کو نمونیا ہو جاتا ہے، پھر اس میں نزلہ زکام کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. پھر تیسری بات میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈرائی فروٹس ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ کیسے کریں، یہ کائنڈلی تھوڑا سا بتا دیجیے. جی. اس میں نا ڈرائی فروٹس کا ایک چیز ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے، اس کی زیادہ مقدار نہیں لینی چاہیے. ڈرائی فروٹس اور سیڈز جو ہے نا، یہ غذائے دوائی ہے. ایک غذائے مطلق ہوتی ہے، جیسے کھانا ہے، پینا ہے، پانی ہے، روٹی ہے، چاول ہیں. ایک غذائے دوائی ہوتے ہیں، طب میں نا تھوڑی ان کی ڈیفینیشن کی گئی. ٹھیک ہے.
تو جو غذائیت دوائی ہوتی ہیں مطلب وہ دوائی اثرات بھی رکھتی ہیں اور غذائی اثرات بھی رکھتی ہیں. ان میں سیڈز بھی ہیں اور ڈرائی فروٹس بھی ہیں. ٹھیک. ان کا پورشن کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے کہ ایک ٹائم پہ ہم وہ اتنی مقدار میں کھائیں کہ ہم جیسے پاکستانی ہمارا پنجابی سٹائل ہے نا کہ مونگ پھلی لے آ کے رکھ دیتی پھر ساری رات ہی کھاندے رہیں. بالکل. تو اس میں پھر جب وہ کلیہ وہی بو علی سینہ والے لگے گا کہ جو چیز ہم زیادہ کھا لیں گے وہ زہر بن جائے. بالکل ٹھیک. وہ انسانی جسم کو نقصان دینا شروع کر دیتی ہے. تو کچھ لوگ گرم مزاج ہوتے ہیں یعنی آلریڈی ان کے معدے جگر مزاج میں گرمی زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں کچھ سیڈ کچھ مغزیات ایسے ہیں جیسے پمپکن سیڈ ایک مارکیٹ میں آ رہا ہے, کدو کے بیج پرانے جو وائٹ کدو کے بیج آتے ہیں وہ ہمارے دیسی کدو کے ہیں. ٹھیک. یہ جو گرین سیڈ آتے ہیں نا امپورٹڈ یہ ایک بڑا کدو ہوتا ہے پیٹھا نما اس کے بیج ہیں. ٹھیک. تو یہ دونوں ٹھیک ہیں. مطلب وہ جو کدو کے بیج ہیں ان کا مزاج اللہ تعالیٰ نے قدرتاً ٹھنڈا رکھا ہوا ہے. ٹھیک. گرم مزاج والے لوگوں کو ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے وہ ڈرائی فروٹ کے طور پہ اس کو زیادہ لیں. تو جب ہم وہ یا ساتھ ایڈ کر لیں یا اس میں ساتھ ایڈ کر لیں تو اس کا نا مقدار بس اتنی رکھیں کہ 50 گرام ایک ٹائم پہ اس سے زیادہ نہ کھائیں. ایک ترتیب بنا لیں کہ ایک ٹائم پہ ہم نے 50 گرام سے زیادہ نہیں کھانا. تو دوسری جو بچوں کے لیے ہے نا کہ بچوں کو ہم اس چیز کو کیسے دے سکتے ہیں, وہ جو بائٹس بنیں گے وہ تقریباً 1 تولہ کے یا 10-12 گرام کے 2 بائٹس وہ بچے بھی کھا سکتے ہیں ایک ٹائم پہ. تو بڑے بھی وہ 4-5 بائٹ بھی لے سکتے ہیں ایک وقت پہ. اس میں کھجور بھی ایڈ ہوگی اور وہ اگر کوئی شوگر کا پیشنٹ بھی ہے بات وہی ہے کہ اگر کوانٹیٹی کنٹرول ہوگی نا تو اتنی وہ اس سے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا. تو سردی میں ایک بڑا اچھا ہم کہوا ریکمینڈ کرتے ہیں اپنے مریضوں کو بھی اور بچوں کے لیے بھی یہ بڑا مفید ہے. اس میں 3 دانے لونگ 1 ٹکڑا دار چینی کا, اس کو اچھی طرح ابالیں اور جب اس کا کہوا بن جائے تو 1 ٹی سپون اس میں شہد ملا کے یہ گرم گرم چائے کی طرح پئیں. ٹھیک. یہ ایک تو فوراً باڈی میں انرجی پیدا کرتا ہے اور دوسرا اس سے بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہوتی ہے. تیسرا جو سردی اور ٹھنڈ کا احساس ہو رہا ہوتا ہے نا جسم بعض دفعہ کچھ لوگوں کو زیادہ سردی لگتی ہے تو وہ فوراً ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یعنی اس سے انسٹنٹ انرجی ملتی ہے اور بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہونے سے بندے کو توانائی اور طاقت محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اگر ہم بچوں کو بھی ایک چھوٹا کپ دے دیں روزانہ اور اس میں شہد ملا کے تو سردی کے جو سائڈ یعنی وبائی اثرات ہوتے ہیں زکام فلو اس طرح کی ٹھنڈ لگ جانا اس سے بچوں کو بچایا جا سکتا ہے. اور ایک اسی طرح دوسری چیز ہے جس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو کلونجی ہے نا اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے. اس پہ میری جو تجرباتی چیزیں ہیں نا پریکٹیکلی مشاہداتی وہ یہ ہیں کہ کلونجی میں اللہ نے یہ ایک خاص افادیت رکھی ہے کہ یہ جسم کے اندر جہاں بھی بلاکج ہو اس کو نکال دیتی ہے. اللہ اکبر. ٹھیک. اور بلڈ فلو کو یہ بہتر کرتی ہے اور جو مسل ہیں مسکولر ٹیشوز ہیں ان کو طاقت دیتی ہے, یعنی دل کے پٹھوں کو طاقت دیتی ہے. تو دل کے جتنے مریض ہیں, دل کی کمزوری کے جتنے مریض ہیں یا بلاکج کہیں بھی ہو یا کمزوری فیل ہو رہی ہو تو کلونجی کے خالص تیل کے 2 قطرے صرف صبح 1 کپ یا آدھے کپ گرم پانی میں نیم گرم پانی میں ملا کے لے لیں تو اس سے سارا دن بندہ انرجیٹک رہتا ہے. اگر تیل خالص نہ ملے کیونکہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ پاکستان میں کلونجی کا تیل خالص نہیں ملتا, اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں ہم نے نا خود میں ترکی گیا تھا وزٹ پہ تو وہاں سے مجھے ایک شیشی ملی کافی مہنگی کلونجی کے تیل کی, وہ لائیو نکال رہا تھا دکان والا نے. تو کولڈ پریس مشین تھی, میں نے کھڑے ہو کے نکلوایا اور اس کے 30 ml کی ایک شیشی خرید لی میں. تو وہ میں نے یوز کیا نا تو اس کی افادیت ذائقہ خوشبو کلر وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا جو ہمیں پاکستان سے مل رہا تھا. اور اس نے مجھے تاکید کی کہ آپ نے 2 ڈراپس 24 گھنٹے میں لینے, زیادہ نہیں, اس سے زیادہ اس کا استعمال نہیں کرنا. تو یہاں پہ جو مل رہا ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے 1 چمچ استعمال کریں. اللہ اکبر. انہیں پتا ہم نے کیا ڈالا ہے. وہ مجھے لگتا ہے کہ 1% میں 90% کوئی میٹھا تیل یا کوئی اور چیز ملائی ہوئی ہے, اس کی ڈوز سیٹ کی ہوئی ہے. تو وہ پھر ہم نے نا خود نکالا ایک کولڈ پریس مشین پہ نا تو وہ 50 kg کلونجی سے صرف 3 لیٹر تیل نکلا. اللہ اکبر. جو خالص تیل نکلا نا وہ مہنگا ہوتا ہے مطلب, لیکن 2 ڈراپ مہنگے تو نہیں ہے نا. بالکل صحیح. تو وہ کتنے کا 30 ml یا 10 ml میرا خیال ہے 1200 کا ہی بنتا ہے, اتنا بہت مہنگا نہیں ہے. تو اس کے 2 قطرے لیتے رہیں تو سردیوں میں بڑا مزیدار چیز رہتی ہے, پھر بندہ ایکٹیو بھی رہتا ہے. اگر کسی کو تیل اویلیبل نہیں ہے تو کلونجی گھر میں تھوڑی دڑ دڑی کر کے رکھیں ہلکی پیس کے,
تو وہ ایک چٹکی میں جتنی آ جائے روزانہ ناشتے کے ساتھ سالن کے اوپر یا کسی بھی چیز میں ڈال کے کھا لیں یا چبا کے کھا کے اوپر سے دودھ پی لیں. بچوں کو بھی روزانہ دیں, ایک چٹکی روزانہ دے دیں تو اتنی یعنی کھانے سے کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوتا اور اس کا انرجی لیول بھی بوسٹ رہتا ہے اور بلڈ سرکولیشن صحیح رہتی ہے. سردیوں میں ہم نے مین جو کام کرنا ہے نا وہ بلڈ سرکولیشن ٹھیک رہے تو جسم گرم رہتا ہے اور ٹھنڈ بھی کم لگتی ہے اور طاقت بھی رہتی ہے. بالکل اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے. حکیم صاح بہت شکریہ, آپ نے تو یوں لگتا ہے جیسے اپنا سینہ اور دل کھول کے عوام کی فلاح کے لیے سامنے رکھ دیا. لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے اور لوگوں کی صحت میں اور ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت دے. اور ہماری کوشش بھی ہے ہم مزید اس پہ انشاءاللہ کچھ ایسے پروگرام یا کام کریں گے کہ جو لوگ بیمار ہیں, پریشان ہیں, ان کے لیے بھی آسانی پیدا ہو اور جو صحت مند ہیں وہ ان بیماریوں سے بچے رہیں. بالکل. اور جو اتنا فلو بڑھ رہا ہے کہ معدے جگر کے 60% آبادی ہماری بیماری میں پھنس چکی ہے, تو ہاسپٹلوں میں, کلینکس کے اوپر, دواخانوں کے اوپر ایک رش ہے مریضوں کا, تو اس کا حل یہی ہے کہ ہم واپس فطرت کی طرف آئیں. بالکل صحیح. اور اپنے آپ کو بیماریوں سے بچائیں اور یہی اس کا مین حل ہے کہ صحت مند زندگی گزاریں, کیونکہ دوائیاں کھانے سے وہ صحت نہیں مل سکتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قدر کریں صحت کی بیماری سے پہلے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ میں سب کو توفیق دے اور لوگوں کو شفا بھی دے, صحت بھی دے اور اللہ تعالیٰ بیماریوں سے سب کو نجات عطا. جی بہت شکریہ آپ کا, اللہ تعالیٰ برکت دے. ناظرین, 2 باتیں مجھے سمجھ آئی ہیں اس پوری گفتگو سے. ایک قرآن مجید کی آیت ہے کہ وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. یہ جتنی بیماریاں ہسپتال بھرے ہوئے ہیں یہ خود ہمارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہیں, ہم ظلم کر رہے ہیں. اور دوسری بات مجھے یہ سمجھ میں آئی ہے کہ جتنی بھی طب میڈیکل کی صورت میں ہو یا کسی صورت میں ہو وہ ترقی کرتی جائے گی. وہ اصول جو صحرا میں بیٹھے ہمارے نبی نے نہایت سادگی سے ہر کسی کو سمجھ آنے والی صورت میں بیان کر دیے ہیں, پہنچنا انہوں نے بھی وہی ہے جیسے کہ آج کی گفتگو ہوتی رہی. تو خدارہ عمل کیجئے, صحت اللہ کی نعمت ہے اور پیسہ بھی اللہ کی نعمت ہے. صحت بھی گئی, پیسہ بھی کسی اور کے پاس. وہ کسی نے بتایا تھا کہ یہ جو چیزیں حکیم صاحب بتا رہے تھے یہ اپنے بچوں کو خود کھلا دیں ورنہ آپ جا کے ڈاکٹر کو پیسے دیں گے اور یہ چیزیں ڈاکٹر کا بیٹا کھا رہا ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.